عید سعود خدا یسوع مسیح کا مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا اور 40 دن تک نظر آتے رہنا اور ثبوتوں سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اس بات کے لیے پھر وہ آسمان پر اٹھایا جانا ان کا، ساری دنیا میں اس بات کی خوشی منائی جاتی ہے۔ آپ سب کو بھی گاڈ از گریٹ گاسپل سروس کی ساری کلیسیا کی طرف سے اور ہماری ساری ٹیم کی طرف سے خدا یسوع کے عرش پر جانے کی عید، فیسٹ آف دا اسینشن، خدا یسوع کے معراج کا دن، اسینشن ڈے، خدا یسوع مسیح کا آسمان پر چڑھ جانا، لارڈ جیسس ascended to heaven، سب کو مبارک ہو، آمین۔ انگریزی زبان کا لفظ جو ہم نے ابھی اسینشن استعمال کیا ہے، یہ یونانی زبان کے لفظ اینالیپسس سے لیا گیا ہے۔ اینالیپسس کا معنی ہے مسیح کے آسمان پر چڑھنے کی عید۔ کون سی عید؟ مسیح کے آسمان پر چڑھنے کی عید۔ The meaning of analepsis is the feast of Christ ascension into heaven، مسیح کے آسمان پر جانے کی عید۔ آج پوری دنیا میں ایماندار لوگ جمع ہو کر خدا کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی بڑائی کرتے ہیں، اس بات کے لیے کہ خدا یسوع مسیح آج کے دن آسمان پر اٹھائے گئے۔ آج کے دن یسوع مسیح عرش معلا پر آسمان پر چڑھ گئے، فتح پا کر قبر، موت اور شیطان پر، شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اور ہمیں روح القدس سے معمور کرنے کے لیے، ہماری نجات کے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے یسوع آسمان پر گئے۔ ہلیلویا۔ خداوند کلام مقدس میں یوحنا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کے 3 باب کی 13ویں آیت میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ کھولیے بائبل مقدس، خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ ہاللیلویا۔ کون آسمان پر گیا؟ صرف وہی جو آسمان سے آیا۔ ہم نے ہر سال 25 دسمبر کو خدا یسوع کے آسمان سے اس روئے زمین پر انسان بن کر آنے کی عید مناتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا، اور پھر ہم اس کے 8 دن بعد یعنی یکم کو نئے سال کے آغاز پر خداوند یسوع کے نام رکھے جانے کی عید مناتے ہیں۔ آسمان کے تلے آدمیوں کی نجات کے لیے اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، اور ایک ہی نام خدا نے دیا جو انسان کی نجات کے لیے ہے،
اور وہ نام یسوع مسیح کا نام ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم خدا کے پاک کلام میں سے جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہمارا عوضی بنا، ہماری خاطر اس نے دکھ اٹھائے، ہماری خاطر اس پر سیاست ہوئی، اس کو مارا گیا، اس کو ستایا گیا، اور اس نے یہ سب دکھ اٹھائے تاکہ ہمارا نجات دہندہ بنے، ہمارا مسیحا بن کر آیا۔ اور جب وہ کروس پر اپنی جان صلیب پر دیتا ہے تو ہم پوری دنیا میں اس دن کو گڈ فرائیڈے کے نام سے مناتے ہیں کہ آج عالمگیر کفارہ ہوا، ساری نسل انسانی کے گناہوں کے کفارے کے لیے یسوع نے اپنی جان صلیب پر دی۔ اور یسوع مسیح جس رات پکڑوایا جانے والا تھا وہ مقدس جمعرات، جس میں ہم خداوند کی یادگیری کے لیے اس کے پاک بدن اور خون کی یادگیری کرتے ہیں جو اس نے ہماری نجات کے لیے دیا، اور اس فسح کے برہ کو جو خدا کا برہ ہماری خاطر اس روئے زمین پر آیا، نجات دہندہ بن کر ہماری خاطر قربان ہوا، ہم اس عید کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور پھر خدا یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، جس کو ہم عید قیامت المسیح کہتے ہیں۔ خدا یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنا دنیا کے اندر سب سے بڑی عید منائی جاتی ہے۔ اور پھر خداوند کے کلام مقدس میں سے آج کے دن کی مناسبت سے ہم ساری باتیں جانیں گے کہ خداوند یسوع جی اٹھنے کے 40 دن تک اپنے شاگردوں پر زندہ ظاہر ہوتے رہے۔ ابھی خداوند کی خاتمہ جو تلاوت کر رہی تھی رسولوں کے اعمال کی کتاب میں سے ہم نے پہلے باب کی پہلی 11 آیات تلاوت کی، اس میں ہم نے سنا تیسری آیت میں دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ ہلیلویا۔ اور پھر خدا یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے۔ مقدس یوحنا کی انجیل کو پڑھے، خدا کی پاک کلام میں سے کھولے ذرا مقدس یوحنا، ہمارے لیے بڑا زبردست پیغام لکھتے ہیں، اور وہ واضح طور پر اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے تحریر کیا کہ خدا یسوع مسیح آسمان پر کیوں گئے۔ ذرا 7ویں آیت پڑھیے کیا لکھا ہے، مقدس یوحنا 16ویں باب کی 7ویں آیت میں ہمارے لیے کیا لکھتے ہیں، پڑھیے کیا لکھا ہے۔ مقدس یوحنا 16ویں باب کی 7ویں آیت میں ہمارے لیے لکھتے ہیں، دوسرے دن سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے؟ اس نے کہا مقدس لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا۔ آمین۔ خدا یسوع کا آسمان پر جانا کیوں ضروری تھا؟ تاکہ ہماری نجات کا کام مکمل ہو، ہمیں روح القدس ملے، اور اس کے بعد ہم 10 دن کے بعد پھر ہم عید روح القدس، نزول روح القدس کی عید منائیں گے۔ خداوند نے کہا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ ہلیلویا۔ یسوع ہمارے فائدے کے لیے سارے کام کرتا ہے، یسوع ہماری بہتری کے لیے سارے کام کرتا ہے۔ یسوع آیا ہی اس لیے تاکہ ہم سب بچ جائیں، ہم سب زندگی پائے اور کثرت کی پائے۔ خداوند کے کلام میں سے ہم نے سنا، خداوند یسوع نے کہا میرا آسمان پر جانا
تمہارے لیے فائدے مند ہے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے آیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے آسمان پر چڑھنے کی کوشش کی، آسمان پر جانے کی کوشش کی۔ جانتے وہ کون لوگ تھے؟ سائنسدان، ٹاور اور نمرود بادشاہ، شاباش۔ اور آؤ خدا کے کلام مقدس میں سے ہم جانیں گے آج بہت ساری ایسی باتیں جن کو ہم اس روز زمین پر رہ کر اپنی زندگی کے لیے انتہائی اہم سمجھتے ہیں کہ ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ بائبل مقدس کی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے، بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے۔ جب آپ خداوند کے کلام مقدس میں سے حزقیل کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 11ویں آیت سے 19ویں آیت تک پڑھیں گے تو آپ کو یہاں پر ایک ایسا شخص ملے گا جو خدا کی ہی بنائی مخلوق ہے۔ انسان کو کس نے بنایا؟ خدا نے۔ خدا نے انسان کو کیسے بنایا؟ مٹی سے بنا کر اس میں اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے فرشتوں کو کیسے بنایا؟ اپنے منہ کے دم سے خدا نے فرشتوں کو بنایا۔ اور کبھی آپ نے فرشتے دیکھے؟ اس روئے زمین پر بہت سارے لوگوں نے، ایمانداروں نے فرشتوں کو دیکھا، سچ مچ میں دیکھا اور خواب میں بھی دیکھا، حقیقت میں بھی دیکھا اور خواب میں بھی دیکھا۔ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے اور پھر خدا ان کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے یہ کتنے زیادہ خوبصورت ہیں، کتنے پیارے ہیں، کتنے اچھے ہیں۔ یہاں پر واضح بیان کیا گیا ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں کیونکہ میں اس کو شارٹ کر کے پڑھوں گا۔ آپ نے اس کو پورا خدا کے کلام کی تلاوت جو ہے اس کو جاننا ہے۔ حزقیل کی کتاب کے 28ویں باب کی 11ویں آیت سے 19ویں آیت تک میں آپ کے لیے اس کو پڑھوں گا۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے، تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری کوشش کے لیے تھا، اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی سنت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی۔ تو ممسوک روبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھ کو زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے کہ تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ اور پھر یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 14واں باب اس کی 12ویں آیت سے 15ویں آیت تک آپ پڑھ سکتے ہیں کلام میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، میں شمالی اطراف میں
जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की माने होऊंगा, लेकिन तू पाताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। आमीन। ये कौन था जिसकी बात हम कर रहे हैं? ये वो मुकर्रब था, ये वो लूसीफर था जो शैतान बना। किस वजह से? ये आसमान पर चढ़ जाना चाहता था और इसके दिल में घमंड समाया था। ये खुदा के तख्त से ऊंचा तख्त लगाना चाहता था। कलाम में लिखा है आसमान खुदा का तख्त है और खुदा से कोई बड़ा नहीं हो सकता। इसने खुदा के तख्त से ऊंचा होने की कोशिश की। कलाम में लिखा है खुदा ने इसको जमीन पर पटक दिया और इसको पाताल गड़े की तह में फेंका। अभी हमने सुना खुदा ने इसको गंदगी की तरफ फेंका, क्योंकि खुदा के हुजूर में उसके कोहे मुकद्दस पर आप ज़बूर 15 पढ़ सकते हैं कि खुदा के कोहे मुकद्दस पर कौन चढ़ सकता है, खुदा के पहाड़ पर कौन जा सकता है, खुदा के हुजूर में कौन खड़ा रह सकता है। खुदा का कलाम हमें बयान करता है। और ये क्या लिखा है जरा ज़बूर 15 में खुदा का कलाम हमारी क्या रहनुमाई करता है? ज़बूर 15 में खुदावन कलाम मुकद्दस में हमें सिखाता है। और ये जरा क्या लिखा है खुदा के कलाम में ज़बूर 15, खुदावन तेरे खैमा में कौन रहेगा। सुनिएगा गौर से। खुदावन तेरे खैमा में कौन रहेगा, तेरे कोहे मक़दस पर कौन सुकूनत करेगा। वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है, वो जो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाए की बदनामी नहीं सुनता। आमीन। ओके, यहाँ इसको पूरा आप 5 आयत तक इस कलाम को जरूर पढ़िएगा। मैं आपके लिए वो बातें जो हमारे लिए इस वक्त बड़ी अहम है, जिनको जानना जरूरी है। ये साया अफगन था। ये क्या था? साया अफगन खुदा के साथ साथ चलने वाला था। आपने देखा होगा कि मूवीज के अंदर या फिल्मों में एक शख्स जो है बादशाह के साथ चलता है और वो उसके लिए उसके ऊपर छांव करता है, छतरी पकड़ कर चलता है ना। ये खुदावंद के साथ साथ चलने वाला था, खुदावंद की हुजूरी में रहने वाला था, पर इसके दिल में घमंड समा गया। इसने अपनी खूबसूरती को देखा। हमने इसके मुतालिक पढ़ा है, इस पर हर किस्म का पत्थर और सोना लगाया गया और इसको किस कदर खूबसूरत बनाया गया, पर इसने अपने दिल में घमंड किया। पर याद रखो, जिसके दिल में बुराई आती है वो खुदा की हुजूरी में नहीं रह सकता। बदी खुदा के हुजूर में नहीं रह सकती और खुदा को जिनके दिल में बदी होती है खुदा उनकी नहीं सुनता, खुदा उनसे नफरत करता है। इसलिए जो दिल के पाक होते हैं, रास्तबाज होते हैं, वही खुदा के हुजूर में खड़े हो सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में हम आज के दिन की मुनासबत से जानते हैं, तो हमें पता चलता है खुदावंद यीशु खुदा का बेटा होकर, मुजस्सम होकर इस रोए ज़मीन पर आया और औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुतहत पैदा हुआ और फिर उसने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी। आप फिलिपियों का खत खोले बाइबल मुक़द्दस में से उसके दूसरे बाब में से खोलिए जरा, खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है। एक तरफ हम इस शख्स को देख रहे हैं जो खुदा की हुजूरी में रहता था, खुदा के साथ रहता था, खुदा के पास रहता था। इसके दिल के अंदर कितनी बुराई खुदा के लिए आई, इसने बगावत की, तो खुदा का कलाम बयान करता है खुदा ने इसको पटक दिया। जिसके भी दिल में घमंड आता है खुदा उसके खिलाफ हो जाता है। क्या लिखा है बाइबल मुक़द्दस में से, जरा पढ़िए
फिलिपियों दूसरे बाब की 7वीं आयत से, बल्कि बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, वो जो खुदा का बेटा था उसके इख्तियार में सब कुछ था, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता था, पर उसने इस रोए जमीन पर आकर क्या किया, अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की, और खादम की सूरत इख्तियार की, और इंसानों के मुशाबा हो गया, और इंसानों की तरह हो गया, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक फर्माबरदार रहा यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया, इस वास्ते खुदा ने उसको बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा और उसे वो नाम बख्शा सब नामों से आला है, जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, आसमानियों का हो, आसमानियों का हो, जमीनियों का, जमीनियों का, उनका जो जमीन के नीचे है, हाँ उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। सो वो लोग जो यीशु पर ईमान लाते हैं कि वो मुजस्सम होकर आया, उसने अपनी जान सलीब पर दी और मारकर जिंदा होकर 40वें दिन आसमान पर उठाया गया और हमारे लिए उसने रूह को नाज़िल किया ताकि हमारी निजात का काम मुकम्मल हो। खुदा का कलाम बयान करता है वो सारी कुदरतों का मालिक अपने आप को उसने क्या कर दिया, खाली पस्त कर दिया। और जब उसने अपने आप को खाली पस्त कर दिया, अपने आप को खादम बना दिया, तो खुदा ने उसको सबसे सर बुलंद किया। हालेलुया। वो कहां चला गया? आसमान पर बाप के दाहिने हाथ जा बैठा। हालेलुया। वो कहां जा बैठा? सबसे सर बुलंद हुआ, सबसे ऊंचा हुआ, उसका मुकाम सबसे बड़ा है। इसलिए आज का दिन जब यीशु मिराज पर जाते हैं, जब यीशु आसमान पर जाते हैं, जब यीशु अर्शे मौला पर चढ़ जाते हैं, तो चर्च के लिए खुशी और शादमानी है कि वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे बुलंद है, उसकी मानिंद कोई नहीं है। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और ये जो ममसूख रूबी था ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। यीशु इसको कहां पर डालेगा? मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है शैतान, इब्लीस, बुरा नसाब और जितने जादूगर और गलत काम करने वाले और मन घड़त बातें करने वाले और हर तरह के बुरी राहों पर चलने वाले लोग इब्लीस के साथ, शैतान के साथ आग और गंधक से जलने वाली झील में डाल दिए गए। हालेलुया। और यीशु मसीह अब्दुल्लाबाद तक जिंदा है। उसने मुकाशफा की किताब में बताया, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। इसलिए आज उसके पैरोकार जो है, उसके मानने वाले जो है, उनके लिए उम्मीद है कि जैसे यीशु मरकर जिंदा हुआ, वो भी हमेशा हमेशा यीशु के साथ रहेंगे। यीशु मसीह ने फरमाया क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है मुझ पर ईमान रखता है वो अब तक कभी नहीं मरेगा। वो हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं जो खुदावंद यीशु को अपना निजात देना कबूल करते हैं और फिर अपनी जिंदगी उसके कलाम के मुताबिक बसर करते हैं। सो हम देखते हैं कि इंसान की बात कर रहे थे, नमरूद की। खुदा ने जब इंसान को बनाया, पैदा किया, पैदाइश की किताब के पहले बाब में पढ़ते हैं, तो खुदा ने उसको बरकत दी। खुदा ने उनको कहा कि तुम फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो। और फिर जब हम खुदा के पाक कलाम में से आगे जाते हैं नूह के दौर में, तो वहाँ पर जब इंसान बदी, गुनाह
اور پاپ میں چلا گیا، زمین انسان کے گناہ کے سبب سے بھر گئی، بدی سے بھر گئی، تو خدا نے پانی کا طوفان بھیجا، اور اس طوفان سے ہر زیرو، ہر ایک جاندار چیز مر مٹی، سوائے مرد خدا نوح، اس کی بیوی، اس کے 3 بیٹوں اور ان کی بیویوں، اور 7 جوڑے جو پاک جاندار ہیں، اور 2 جو ناپاک جاندار ہیں، ان کے وہ بچائے گئے۔ اور خدا ان کا کلام بیان کرتا ہے جب وہ کشتی سے باہر آئے تو خدا نے ان کو برکت دی۔ 9ویں باب میں خدا نے کہا کہ بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ تو خدا ان کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، خدا نے ان کو کہا کہ تم نے ساری زمین کو کیا کرنا ہے؟ بھرنا، ساری زمین پر جانا ہے۔ پر ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے نوح کی، اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں آسمان پر چڑھنے کی۔ جن لوگوں نے کوشش کی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ یہ لوگ اپنے طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے طریقے سے آسمان پر جانا چاہتے ہیں، اپنے طریقے کام نہیں آتے۔ صرف اور صرف جو خدا کے کلام میں لکھا ہے، کہ بائبل مقدس خدا کا سچا زندہ کلام ہے، یہ جو خدا سے شروع کرامین پر قلم بند ہوتا ہے، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے، ان ساری باتوں پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ جتنے لوگ اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ اس کلام میں لکھا اس کے مطابق چلنے والے آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا مقدس یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے 7ویں آیت میں، اور تم بارور ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ۔ پر نوح کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا بیٹا جو خام وہ پیدا ہوا، پھر اس کے بعد کوش پیدا ہوا، اور کوش کے بعد جو ہے یہ نمرود پیدا ہوا۔ اور نمرود ایک سورما تھا، شکاری تھا۔ یہ ایک سورما ہونے کے بعد اس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اس نے ان کو یہ کہا، جب آپ 11ویں باب کو پیدائش کی کتاب کو پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر برابندہ ہو جائیں۔ انسان نے کیا منصوبہ بنا لیا؟ ہم ایک ہی جگہ رہیں، ایک ایسا شہر بنائے اس کی چوٹی کہاں تک ہو؟ آسمان تک پہنچ جائے۔ ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے پھر خدا نے انسان کو، کیونکہ ایک ہی بولی اور ایک ہی زبان زمین پر بولی جاتی تھی، خدا نے ان کی زبان میں فرق ڈالا اور پھر ساری روئے زمین پر وہ پھیل گئے۔ خدا نے کہا پوری زمین پر جانا ہے، اور یہ خدا کے منصوبوں کے اپوزٹ چلنے لگے۔ جو بھی خدا کے منصوبے کے خلاف جائے گا وہ آسمان پر نہیں جا سکتا، یاد رکھیں۔ جو بھی خدا کے کلام کی اپوزٹ جائے گا وہ آسمان پر نہیں جا سکتا۔ ادھر ہم نے دیکھا ایک فرشتہ جو کروبی منصوب تھا، وہ خدا کے خلاف گیا تو وہ آسمان سے پھینک دیا گیا۔ اس طرف ہم زمین پر دیکھ رہے ہیں، انسان ہے جو سورما ہے اور وہ کیا چاہتا ہے؟ اپنے طریقے سے آسمان پر جانا، لیکن وہ آسمان پر نہیں پہنچ سکے۔ وہ سب تتر بتر ہو گئے، پوری زمین پر پھیل گئے۔
क्योंकि खुदा का मंसूबा यही था कि वो कहाँ तक जाए, सारी ज़मीन तक हो जाए। खुदा का कलाम हमारी मदद करता है कि इंसान के लिए खुदा ने उसकी निजात के लिए अपने बेटे को भेजा, जिसने इस रोए ज़मीन पर आकर बारहा ये बताया कि मेरे आने का मकसद क्या है। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 21वीं आयत जरा पढ़ दें। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसकी 15वें बाब की 21वीं आयत जरा पढ़ें खुदा के कलाम में से। फिर जो नोट करने वाले लोग हैं वो नोट कर लें मुक़द्दस मत्ती 17 बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत, मुक़द्दस मत्ती 20वां बाब 18वीं और 19वीं आयत, और मुक़द्दस लूका 24वां बाब 13वीं आयत से 53 आयत तक जब हम पढ़ते हैं फिर इसकी बात सारी बातें। जी क्या लिखा है यहाँ पर मुक़द्दस मत्ती 15वें बाब की 21वीं आयत में? फिर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली जी 17 बाब की 22वीं आयत। और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा, इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इस पर वो बहुत गमगीन हुए। आमीन। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था कि इब्ने आदम क्या किया जाएगा? मसलूब किया जाएगा, गुनहगारों के हवाले किया जाएगा, और जब वो मसलूब किया जाएगा, यीशु मारा जाएगा, यीशु मर कर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और फिर खुदावंद का कलाम हमें बयान करता है मुक़द्दस लूका की मार्फत इंजील उसकी 24वें बाब में आया, और यहाँ पर हम 13वीं आयत से ज़रा पढ़ेंगे। खुदावंद का कलाम हमारी क्या रहनुमाई करता है, हम यहाँ से भी जानेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से हम इस बात को जानेंगे। खुदावंद यीशु ने अपनी जान सलीब पर दी, वो मरा और मरने के बाद वो जिंदा हुआ, और खुदावंद का कलाम हमें बयान करता है यीशु मसीह ने फिर अपने शागिर्दों की रहनुमाई की, मुर्दों में से जी उठने के बाद आपने पहली तिलावत के अंदर सुना, यीशु सबूतों के साथ ज़ाहिर होता रहा, बताता रहा, उनको सिखाता रहा। फिर आगे हम इस बात को जानेंगे, खुदावंद हमारी रहनुमाई करता है। जी क्या लिखा है 24वां बाब खुदावंद के पाक कलाम में से आप यहाँ से पढ़ते जरा 20वीं आयत से। 24वें बाब की 20वीं आयत में लिखा, और सरदार कहनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए, और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मक़दसी यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्ते को भी देखा, उन्होंने कहा वो जिंदा है। आगे 44 वर्ष से पढ़िए 44वीं आयत। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हो। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझे, और उसने कहा यूँ लिखा है, और उनसे कहा यूँ लिखा है
کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرو۔ پھر وہ انہیں بیتنیا کے سامنے باہر تک لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح کے متعلق ہم نے سنا کہ اس کے متعلق جو کچھ توریت میں، زبور میں اور صحائف انبیاء میں اس کی موت کی بابت، اس کے جی اٹھنے کے متعلق جو کچھ اس کی پیدائش سے لے کر اس کے اس روئے زمین پر آنے سے اور پھر نسل انسان کی نجات کے کام کرنے کے لیے جو کچھ لکھا تھا، وہ سارا کلام یسوع نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا، سکھایا، یاد کروایا۔ 40 دن تک وہ انہیں سکھاتا رہا، انہیں سمجھاتا رہا، انہیں بتاتا رہا۔ پھر وہ انہیں برکت دے کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہم خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کیا کچھ ہوا کیا نہیں ہوا۔ یسوع بہت سارے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا۔ آ کر اس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے، اس نے اپنی پسلی دکھائی جہاں پر کیل لگائے گئے تھے اور جہاں پر نیزہ مارا گیا تھا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا، سکھایا، کیونکہ وہ بھول چکے تھے ساری باتیں۔ خداوند نے ان کا ذہن کھولا اور انہیں کتاب مقدس کی باتیں سمجھ آئیں۔ تو خداوند کے کلام کو سمجھنے کے لیے خداوند یسوع نے ہمیں روح القدس دیا۔ اس نے کہا میرا آسمان پر جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ میں جاؤں گا اور جا کر تمہیں روح القدس دوں گا۔ ہاللیلویا۔ اور روح القدس آئے گا، وہ باتیں جو میں نے تمہارے ساتھ رہ کر کہی ہیں وہ تمہیں یاد کروائے گا۔ پاک روح کے آنے کے لیے، پاک روح کے نزول کے لیے، پاک روح کے لیے ہم سب کو آج کے دن کے لیے پرپیئر کیا جاتا ہے کہ روح القدس وہ پائیں گے جو خدا کے کلام کے مطابق دعا میں ٹھہرے۔ جو لوگ دعا کرتے ہیں، جو لوگ خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، جو لوگ یسوع مسیح کے کلام پر عمل کرتے ہیں، ان باتوں کے لیے آج کا دن جب خوشی اور شادمانی کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے اس روئے زمین پر آئے، انہوں نے دکھ اٹھائے، جان دی، مر کر زندہ ہوئے اور آسمان پر اٹھائے گئے، اور آج اس کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اور پھر ہمارے لیے خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ کوئی آسمان پر نہیں چڑھا ہے، سب جھوٹے دعوے ہیں، کوئی آسمان پر نہیں گیا سوائے یسوع مسیح کے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح ہی مر کر زندہ ہو کر 40 دن تک ان کی زندگی پر ظاہر کرے، پھر آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور یہ امید یسوع نے آج میرے اور آپ کے لیے چھوڑی ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں یسوع نے کہا میں آسمان پر جا رہا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اس کا آسمان پر جانا ہمارے لیے اس لیے فائدہ مند اور ضروری ہے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا۔ عبرانیوں کے پہلے باب میں پڑھے تو کلام میں لکھا ہے وہ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا میری
اور آپ سب کی شفایت کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور خدا کے کلام مقدس کا آج شام جو ہم نے کلام سنا ہے ہماری زندگیوں کے لیے مفید ہو، باعث برکت ہو کہ ہمارے لیے آسمان پر یسوع جگہ تیار کر رہا ہے، اور دعا میں رہیں یسوع جلد آئے۔ اس بات کے لیے دعا کرتے رہیں یسوع جلد آئے، کیونکہ ہم پاکستان کے حالات اور دنیا کے حالات سے واقف ہو رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہے، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کر رہی ہے، جگہ جگہ بھونچال آ رہے ہیں اور کال پڑ رہے ہیں، اور بہت ساری مشکلات اور بیماریاں اور کمزوریاں جنم لے رہی ہیں۔ اور ابھی ایک نئی وبا شروع ہوئی ہے، مونکی پاکس، اور بہت ساری بلائیں آئیں گی، بہت ساری مشکلات آئیں گی، بہت سارے دکھ آئیں گے۔ اگر کوئی آسمان پر جانا چاہتا ہے تو وہ جو کچھ بائبل میں لکھا ہے ان باتوں پر ایمان لائے، وہ آسمان پر جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے مقدس یوحنا کے انجیل کے 14 باب کی 6 آیت جو ہمارے چرچ کی کلیدی آیت ہے، پڑھ کر سنائیے کیا لکھا ہے۔ مقدس یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا کے لیے آپ خوشی کر سکتے ہیں، تالیاں بجا سکتے ہیں، مبارک کر سکتے ہیں خدا کو کہ اس کے وسیلہ سے ہی ہم، اس کے ذریعہ سے ہی انسان، اس کے ذریعہ سے ہی ہر کوئی آسمان پر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے آسمان پر جانے کا، کیونکہ وہ آسمان پر ہم سے پہلے گیا، ہمارے لیے اس نے راستہ بنایا، روح القدس ہمارے لیے بھیجا تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم معمول ہو کر پاک روح سے آسمان کی بادشاہت کے وارث بنے، نئے ہو جائیں۔ آؤ ہم خداوند کی ضروری باتوں کو لے کر دعا کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آؤ ہم دعا کرنا شروع کریں۔ خدا کا پاک روح ہم سب کو آج کے کلام کی باتیں سکھائے، سمجھائے، تاکہ ہم ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ روح خدا، ہم یسوع کے نام سے ان زندگیوں کے لیے جو تیرا پیغام سن رہی ہیں، پاک روح کو مانگتے ہیں۔ خداوند یسوع کی اس رحمت، محبت، پیار، شفقت جو اس نے اپنے چرچ ایماندار لوگوں کے لیے دی ہے، ان لوگوں کے لیے چاہتے ہیں تاکہ ان میں سے ہر کوئی آسمان کی بادشاہی میں جا سکے، ان میں سے ہر کوئی بچایا جائے، ان میں سے ہر کوئی خدا کی بادشاہی میں جا سکے۔ خدا جتنے لوگوں نے تیری آواز سنی ہے یہ آسمان کی بادشاہی میں جانے والے ہوں، یہ یسوع کی طرح ہوا میں اڑے اور یسوع کے ساتھ آسمان پر جائیں، کیونکہ یسوع باتوں پر آ رہا ہے، اور وہی لوگ آسمان پر جائیں گے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے۔ تو آج جتنے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں کہ یسوع ہی نجات کا راستہ ہے، یسوع ہی راہ، حق اور زندگی ہے، اسی کے ذریعہ سے ہی ہم آسمان پر جا سکتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں۔ باپ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ باتیں اپنے دل میں رکھیں اور اپنی زندگی میں سے ہر قسم کی بدی، پاپ، گناہ کو نکالیں تاکہ ہم آسمان کی بادشاہت میں جا سکیں۔ ہم سب کو راست باز بنا، اپنے بیٹے کو جلد بھیج تاکہ ہم بھی تیرے پاس آسمان پہ آ سکیں، کیونکہ یہ زمین ہمارا وطن نہیں ہے، ہمارا وطن آسمان ہے، اور یسوع اس لیے آسمان پر ہے، باپ تیرے پاس آیا تاکہ ہمارے لیے جگہ تیار کرے۔ یسوع کو جلد بھیج دے اے باپ تاکہ ہم آسمان پر آ سکے، تیرے پاس رہ سکیں۔ ہماری دعا کو قبول فرما، خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔